دیکھیے 2-3 دن سے باقاعدہ ایک اعلان کیا جا رہا تھا وہاں مولانا توقیر رضا کی طرف سے کہ بھائی جمعہ کو فلاں جگہ اکٹھا ہونا ہے، وہاں سے ہم ڈی ایم کے یہاں دینے کے لیے میمورنڈم دینے کے لیے جائیں گے۔ جب شاشن پرشاشن کو پورا پتا تھا کہ توقیر رضا کی بات پر ہزاروں لوگ اکٹھا ہوگا، یہ سب کو پتا ہے کہ ان کی بات پر اکٹھا ہونا طے ہے، تو پہلے ہی آپ نے انتظام کیوں نہیں کیا بھائی؟ آپ جمعے سے پہلے تمام مسجدوں میں ایک تو پولیس تعینات کراتے اور یہ اعلان کراتے کہ یہاں اکٹھا ہو کر یہاں کسی طرح کا ایجیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میمورنڈم دینا ہے، یہاں سے سیدھا نکلو اور ڈی ایم کو میمورنڈم دے دو، بات ختم ہو گئی۔ یہ سب موقع دیا گیا، اس کو سمجھیے گا آپ۔ توقیر رضا کو کہاں ہے، توقیر رضا کہاں نہیں ہے، ایجنسیوں کو تو پتا ہے، لیکن عام آدمی کو پتا نہیں کہ توقیر رضا ہے کہاں۔ پولیس بھی کہہ رہی ہے اتا پتا نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا اتا پتا نہیں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دیش کی ایجنسیوں کے سامنے ایک آدمی لاپتا ہو جائے اور اس کا پتہ ہی نہ ہو؟ یہ سب کچھ دیکھیے سوچی سمجھی سازش ہے۔ میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں۔ سہارنپور میں جامع مسجد نماز کے بعد میں ایک نوجوان اکیلا بالکل، اس نے آئی لو محمد کی ایک تختی اٹھائی، ایک پرچہ اٹھایا، ایسے بس اس کو اس طرح سے گھسیٹا جیسے آتنکوادی کو گھسیٹتے ہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، یہی کہا جا رہا ہے نا۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کو دیکھیے گا۔ یہ دیکھیے، یہ اکیلا نوجوان، بالکل اکیلا، وہ بتا رہا ہے، وہ بول بھی رہا ہے کہ محمد سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اور نہ کوئی میرا ایجیٹیشن ہے، نہ میں نے کسی کو یہاں بلایا، میں تو اکیلا کر رہا ہوں، لیکن پکڑ لیا۔ سوال یہ ہے کہ کانپور میں جو کچھ ہوا عید میلاد النبی کے موقع پر، وہی سڑک جس سڑک پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹر لگے، بینر لگے، اسی سڑک سے رام نومی کا جلوس بھی نکلتا ہے، کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے۔ اگر اسی سڑک پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹر بینر لگ گئے تو کچھ دنگائیوں نے آ کر وہاں کہا سنی کی، مسلمان بچوں سے ان کی جھڑپ ہوئی۔ اس جھڑپ کے بعد میں کیا شاشن پرشاشن کو یہ معاملہ شانت نہیں کرنا تھا؟ شانت کرنا تھا۔ مسلمان بچوں کو پکڑ لیا گیا۔ آپ 10 دن کے بعد جب پورے دیش میں آگ لگ گئی آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور میڈیا اور سوشل میڈیا نے یہ کہہ دیا کہ کانپور میں مسلمان بچوں کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی، آپ نے کیا ان میڈیا ہاؤسز کو نوٹس دیا جنہوں نے جھوٹی خبر پھیلائی کہ کانپور میں ایف آئی آر درج ہو گئی؟ حالانکہ کانپور میں ایف آئی آر ہوئی 17 ستمبر میں، یہ معاملہ ہے 5 ستمبر کا۔ تو یہ 10-11 جو دن ہیں، 12 دن، ان میں آپ نے کس کے خلاف کارروائی کی؟ یہ جو ساری دنیا میں خبر پھیل گئی اور ہر جگہ ایجیٹیشن ہونے لگا۔ کل تک کی جو میرے پاس اے پی سی آر کی رپورٹ ہے، 1324 مسلمان بچے گرفتار کر لیے گئے، 38 ایف آئی آر ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے آئی لو محمد پر ایف آئی آر ہی نہیں کی؟ پھر کس پر ایف آئی آر کی ہے؟ کس وجہ پر ایف آئی آر کی ہے؟ آج بریلی میں جو کچھ ہوا، بریلی میں جن بچوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، کسی ایک بچے نے پتھر مارا، وہ پتھر مارنے کی ویڈیو پتہ نہیں کہاں سے جوائنٹ کر دے گی ساتھ میں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ وہاں آپ دیکھیے اس ویڈیو کے اندر صرف جوتے اور چپل ہیں، پتھر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بچے وہاں کھڑے ہیں، آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، اپنا ایجیٹیشن درج کرا رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے لاٹھی چارج ہو گیا، بچے جوتے چھوڑ کے بھاگے۔ سوال یہ ہے کہ شاشن پرشاشن کہاں ہے؟ شاشن پرشاشن کہاں ہے؟ ایجنسیوں کے پاس تو انپٹ ایسی بھی ہوتی ہے کہ آنے والے 2-4 دنوں میں ہونے والا کیا ہے، وہ ایجنسیاں کہاں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سارا جو کھیل ہے بہار چناؤ کو لے کر، فلاں چناؤ کو لے کر ایک ماحول بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہو؟ دوسری بات، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایجیٹیشن چل رہا ہے، آپ نے دوسرے طرف سے بھی لوگوں کو کھڑا کر دیا آئی لو مہادیو لے کر۔ یہ ریس نہیں ہے، یہ آگ میں تیل ڈالنے والا کام نہیں ہے۔ ان لوگوں کو پہلے پتا نہیں کہ مہادیو سے ہم لو کرتے ہیں، آج ہی پتا چلا ہے جب آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گیا۔ تو یہ دیش کو جلانے کی سازش ہے،
اور شاشن پرشاشن کو کڑی نظر رکھ کر میں تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اس دیش کو جلانے سے بچا لو.